مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین حضرات، آپ نے گزشتہ سال عقیدہ توحید سیمینار میں گفتگو سماعت کی تھی۔ آج بھی اسی اہم عقیدہ سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مجھے اس بات پر رب کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے کہ اس مقصد میں گولیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا اور گالیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر میں سمجھتا ہوں حافظ الحدیث شیخ المحدثین حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نقشبندی قادری بانی مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کی نگاہ کا فیض ہے کہ جذبوں کو کسی طرح کی شکست کا سوچنا بھی نہیں پڑا اور اللہ نے ہر قدم پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کیا ہے، ہم رسالت بیان کریں پھر بھی مر جاتے ہیں، ہم توحید کا نام لیں پھر بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ آخر جب تک سانس ہے ہم نے بھی اپنے حصے کا کام تو ضرور کرنا ہے۔ اس واسطے میں آپ سے بھی کہوں گا کہ راستے کی سختیوں کو ہرگز کسی لحاظ سے بھی پیش نظر نہ رکھیں اور نہ ہی ان سے رنجیدہ ہوں۔ ہم نے اپنی جانوں کا سودا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا ہے۔ نہ بچا بچا کہ تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ محتشم سامی حضرات، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو وہ رب ہی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ورد ہماری روحوں میں ہے، لا الہ الا اللہ کی تجلی ہماری ہر سانس میں ہے، اور لا الہ الا اللہ کی کیفیات ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ میں میسر آئی ہیں۔ اس واسطے ہم کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے، بھلا کیسے اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ذہن میں رکھو، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام تھے، شرح السنہ میں 3 جلد میں حدیث شریف موجود ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، نسائی کی عمل الیوم واللیلہ میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے یہ کہا تھا علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک بہ، اے اللہ مجھے کسی ایسے وظیفے کی تعلیم دے دے میں محبت میں پڑھا کروں اور تیری یاد میں میرے لمحات گزرتے رہیں، میں تیرا ذکر کروں، تیری یاد میں میرے لمحات گزر جائیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ میرا ورد کرنے کے لیے، میری یاد سے دل بہلانے کے لیے، میرے ذکر کے لیے یہ حسین وظیفہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے درخواست کی یا رب کل عبادک یقول ھذا، یہ وظیفہ تو ہر بندے کو ہی آتا ہے، تیرا ہر بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے، تیرا ہر بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ میں نے جو کہا تھا انما اريد شيئا تخصني به، میں نے تو کہا تھا کوئی خاص وظیفہ مجھے بتایا جائے،
لا الہ الا اللہ والا وظیفہ تو ہر مومن، ہر تیرا بندہ یہ پڑھ رہا ہے. میں تیرا کلیم ہوں، میں تجھ سے خاص وظیفے کے لیے درخواست کر رہا تھا. تو رب ذوالجلال نے فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع ودعن فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ لمالت بہن لا الہ الا اللہ. پر یاد رکھو میرے کلیم، میں نے جو وظیفہ تمہیں بتایا، یہ لا الہ الا اللہ والا ورد اور لا الہ الا اللہ والا جو وظیفہ ہے، یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے. فرمایا اگر 7 آسمان اور جو کچھ 7 آسمانوں میں موجود ہے میرے سوا اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور 7 زمینوں کو اسی پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، فرمایا لا الہ الا اللہ سب پہ بھاری ہو جائے گا. اتنا اس کے اندر رب ذوالجلال نے برکات کا سلسلہ رکھا ہے، اور اس کے اندر رب ذوالجلال نے اس کے ذریعے سے لوگوں کے لیے برکتوں کا اہتمام فرمایا ہے. لہذا عقیدہ توحید سیمینار جو لا الہ الا اللہ کی ضرب کی گرمی کے حصول کے لیے ہے اور کائنات کے اندھیروں کو دیس نکالا دینے کے لیے اس سیمینار کو منعقد کیا جا رہا ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اگر آج معمولات کے لحاظ سے بھی دیکھو گے کہ وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا سلسلہ ہے، وہ کون سا طبقہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وظیفے کو اپنائے ہوئے ہے اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وظیفے کو حرص جاں بنائے ہوئے ہے، تو دیگر تمام جماعتوں سے ہٹ کر اگر تمہیں کہیں اس کی چمک، اس کا سرور اور اس کی لذت نظر آئے گی تو اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. یہ ہمارے سلاسل کے اولیاء جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ نقشبندی پیشوا، یہ چشتی رہنما، یہ ہمارے قادری، ہمارے سروں کے تاج، یہ مختلف سلاسل کے ہمارے یہ رہبر جو ہمارے سامنے ہمارے کرم فرما بیٹھے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اس طریقے پہ لگایا ہے جو طریقہ رب ذوالجلال نے صدیوں سے عظیم لوگوں کے لیے منتخب کیا تھا. لہذا ہمارا توحید بیان کرنا اور توحید کے سبق دینا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. صفہ سے لے کر آج تک ہر دور میں اسی مسلک کے پیشواؤں نے توحید کا سبق لوگوں کو دیا ہے. میں اس سلسلہ میں آپ حضرات کو گزشتہ موضوع کے ساتھ اپنی بات منسلک کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں، اس امت کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے جو فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں سے ایک بڑی اور اہم اور پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ امت توحید ہے. اس کی دلیل ان کے پاس قرآن ہے، اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہے. اگر شرک جیسے پہلے امتوں میں آتا رہا اس امت میں بھی آنا ہوتا تو پھر کبھی بھی نبوت کا دروازہ بند نہ کیا جاتا. بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ جس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چلنے دی اور شرک فی نبوت کو برداشت نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی دعویٰ کیا ہے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، جو امت سرکار کی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے بعد شرک فی نبوت برداشت نہیں کر سکی، وہ شرک فی الوہیت کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ یہ امت کی شان ہے، یہ ختم نبوت کا مضمون، یہ ختم نبوت کا جھنڈا جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ امت شرک سے محفوظ ہے. اگر تھوک کے حساب سے شرک اس امت میں آنا ہوتا تو پھر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، پھر مزید نبی بھیج کر شرک کے دروازے بند کیے جاتے. رب ذوالجلال نے میرے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین بتا کر یہ اعلان کر دیا کہ امت خاتم الامم آ گئی ہے، جو ذہین بھی چوٹی کی ہے، امین بھی چوٹی کی ہے.
الوہیت بھی جانتی ہے، رسالت بھی جانتی ہے۔ آج جو یہ کہے کہ اس امت کے بلاد اسلامیہ شرک سے بھر گئے ہیں، وہ اس امت کی شان پر اعتراض کر رہا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا، اس امت کا آخری امت ہونا، اور پھر قرآن کا آج تک اصلی حالت میں محفوظ رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ساری امتوں کے مقابلے میں رب نے اس امت کو عقیدہ توحید کی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اگر عقائد میں گڑبڑ کرتی ہوتی تو معاذ اللہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ جنہوں نے شرک کیا انہوں نے آیتیں بیچی، جنہوں نے شرک کیا انہوں نے اپنی کتابیں بدلی۔ اس قرآن کا آج تک محفوظ رہنا یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ امت اللہ کے فضل سے شرک سے محفوظ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 4085، مسلم شریف میں حدیث نمبر 2296، جس میں فرمایا تھا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، رب خدا کی قسم مجھے تم پر میرے بعد مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں دنیا کے خزانوں میں ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ دنیا آ جائے گی مگر توحید کا عقیدہ نہیں جائے گا، شرک کبھی نہیں ہوگا، توحید کا عقیدہ موجود رہے گا اور برکتیں موجود رہیں گی۔ ہاں حملہ آور ہوگی تو دنیا ہوگی، حملہ آور ہوگی تو خواہش ہوگی، اور حملہ آور ہوگی تو ریاکاری ہوگی۔ پر جہاں تک عقیدہ توحید کا تعلق ہے اللہ میری امت کو اس کا ہمیشہ امین بنائے رکھے گا۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے فیصلے کے مطابق چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ کچھ لوگوں کو ان کا سارا دھندا توحید پہ شرک پہ چلتا ہے کہ چونکہ شرک آ گیا ہے لہذا ہماری ضرورت ہے، شرک آ گیا ہے حکومت ہمیں دے دو، شرک آ گیا ہے تو ہم شرک سے لوگوں کو بچا کے امت کی حفاظت کریں گے، ہماری خدمات کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ حوالہ جات آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں اور سند کے ساتھ اور آخری سانس تک ہر سند کی صحت پر گواہی دوں گا، اور یہ سب سے پہلے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شرک جو بتوں کی پرستش والا ہے یا شرک جو شرک جلی ہے یہ اس امت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس امت کے خطرات اور ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے بیان فرمائے ہیں۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو 4981 نمبر حدیث شریف ہے، اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضمانت دی تھی دین کی بقا کے لحاظ سے، اور وہ ضمانت بھی اللہ کے